109 آیت نمبر 109 سورۃ المائدہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یوم یجمع اللہ الرسل فیقول ماذا اجبتم قالوا لا علم لنا إنك أنت علام الغيوب۔ إذ قال الله يا عيسى ابن مريم اذكر نعمتي عليك وعلى والدتك إذ أيدتك بروح القدس تكلم الناس في المهد وكهلا وَإِذْ عَلَّمْتُكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأهل بيته وعترته وبارك وسلم ثم صل عليه۔ سورۃ المائدہ کی تشریح اور تفسیر میں کئی درس آپ سن چکے ہیں۔ اگر وہ درس آپ کے ذہن میں ہوں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ اس صورت میں زیادہ زور
اس مسئلے کے سمجھانے پہ دیا کہ نظر و نیاز منت اور چڑھاوے ان کے لائق صرف اللہ ہے۔ اللہ کے علاوہ کسی کے نام کی نظر ماننا یا دینا یہ درست اور صحیح نہیں ہے۔ سب سے زیادہ نظر و نیاز انبیاء کے نام پر دی جاتی ہیں۔ جس زمانے میں قرآن اتر رہا تھا مشرکین مکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام کے نام پہ نظر و نیاز دیتے تھے۔ آپ ہجرت فرما کے مدینہ منورہ میں آئے تو وہاں آپ کا پہلا ٹاکرا یہودیوں سے ہوا جو حضرت عزیر علیہ السلام کی نظر و نیاز مانتے تھے۔ پھر آپ کو عیسائیوں کا مقابلہ کرنا پڑا جو حضرت عیسیٰ اور ان کی والدہ کے نام پر نظر و نیاز دیتے تھے۔ قرآن نے غالباً 1 سے زائد جگہوں پہ کہا کہ بعض کفار ایسے تھے جو بطور نظر کے اپنے بچوں کو انبیاء کے نام پر ذبح کر دیا کرتے تھے۔ غیر اللہ کی نیاز دینے والے کا چاہے وہ کسی نبی کے نام پہ دے یا کسی ولی کے نام پر دے یا کسی بزرگ کے نام پر دے، اس کا بنیادی اساسی عقیدہ یہ ہوتا ہے کہ جن کے نام کی میں نظر دے رہا ہوں، جن کے نام کی میں منت مان رہا ہوں، وہ عالم الغیب ہیں، میرے حالات سے
واقف ہیں. اگر میں نظر دوں گا تو وہ خوش ہوں گے، مال میں برکت ہو جائے گی، اور اگر میں نے وہ نظر نہ دی تو وہ ناراض ہو جائیں گے، نقصان بھی پہنچا سکتے ہیں. تو بنیادی عقیدہ ہوتا ہے کہ وہ عالم الغیب ہیں، میرے حالات سے واقف ہیں، میری نظر اور منت ماننے کا ان کو پتہ ہے. اگر یہ عقیدہ نہ ہو تو وہ ان کے نام کی نظر، نیاز، منت کبھی نہ مانے. چونکہ ان کا عقیدہ ہے کہ وہ عالم الغیب ہیں، ہمارے حالات سے واقف ہیں، میری نظر دینا، میری منت ماننا، اس کا انہیں علم ہے. چنانچہ اللہ نے سورۃ مائدہ کی آیت نمبر 109 میں یہ بتایا کہ جنہیں تم عالم الغیب سمجھ کے نظر و نیاز دے رہے ہو، آؤ میں تمہیں سناؤں کہ وہ قیامت کے دن اللہ کو کیا جواب دیں گے. یہ میں نے صرف ربط بیان کیا ہے آیت نمبر 109 کا پچھلی ساری سورت سے. اللہ نے یہاں انبیاء کا ذکر کیا اس لیے کہ زیادہ طور پہ نظر و نیاز اس دور میں انبیاء کے نام پر دی گئی، یا اس لیے کہ جب انبیاء عالم الغیب نہیں تو پھر مخلوق میں کوئی اور بھی عالم الغیب نہیں. اس لیے کہ انبیاء ساری خلقت میں اعلیٰ ہوتے ہیں، افضل ہوتے ہیں، اشرف ہوتے ہیں، اکمل ہوتے ہیں، اجمل ہوتے ہیں، اجدر ہوتے ہیں، بہتر ہوتے ہیں، برتر ہوتے ہیں. ان اللہ اصطفی آدم و نوحا و آل ابراہیم و آل عمران علی العالمین. اللہ نے آدم کو چنا، نوح کو چنا، حضرت ابراہیم کی آل کو چنا، اور عمران کی آل کو چنا علی العالمین. تھوڑا سا اس کا آواز گھٹائیں یا کم کر دیں. انبیاء انتخاب ہوتے ہیں کس کا؟ انہیں اللہ منتخب کرتا ہے، اس لیے وہ مصطفیٰ ہوتے ہیں، مجتبی ہوتے ہیں، مرتضی ہوتے ہیں. اللہ کے وہ پسندیدہ لوگ ہوتے ہیں. جب سب سے اعلیٰ وہ ہیں، سب سے افضل وہ ہیں، سب سے برتر وہ ہیں، سب سے بالا قدر وہ ہیں، سب سے اشرف وہ ہیں، سب سے اجدر وہ ہیں، اگر وہ عالم الغیب نہیں تو پھر مخلوق میں اور بھی کوئی عالم الغیب نہیں. یہ 109 آیت میں اللہ نے ان کے عقیدے کی بنیاد پر ہاتھ رکھ لیا ہے. جی قرآن آپ کے سامنے، اس کو دیکھتے جائیے، گھروں میں جا کے آپ اس کا پھر ترجمہ پڑھ سکتے ہیں، یا کسی عالم سے بھی آپ پوچھ سکتے ہیں. یوم یجمع اللہ الرسل، یوم کا معنی دن، اصل میں ہوگا اذکروا یوم. غالباً انہوں نے معنی بھی کیا ہوگا اس کا، وہ دن یاد رکھنے کے لائق ہے. اصل میں لفظ یہ ہے، یاد کرو اس دن کو. کس دن؟ یجمع اللہ الرسل، جس دن اللہ اکٹھا کرے گا الرسل، سارے رسولوں کو. اور یہ کون سا دن ہوگا؟ قیامت کا.
فیقولو، پھر اللہ پوچھے گا، پھر اللہ کہے گا ماذا اجبتم، تمہیں کس طرح مانا گیا تھا، قوموں نے تمہیں کیا جواب دیا، کس طرح تمہیں تسلیم کیا گیا؟ قالو، تو وہ انبیاء جواب میں کہیں گے لا علم لنا، ہمیں اس کا کوئی علم نہیں۔ کیا مطلب؟ ہم ظاہر کو جانتے تھے، ظاہر میں یہ کیا ہے، لیکن باطن میں کیا ہے، اندر کیا ہے، اسے ہم نہیں جانتے۔ انک انت علام الغیوب، بے شک تو ہے غیبوں کا جاننے والا۔ انبیاء یہ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ بے شک تو ہے یا تو ہی ہے، انکا انتا، انکا انتا علام الغیوب، کیا معنی ہے؟ بے شک تو ہے غیبوں کا جاننے والا، بے شک تو ہی ہے غیبوں کا جاننے والا۔ کیا معنی ہے اس کا؟ کیا معنی ہے اس کا؟ ہم بھی جانتے ہیں، تو بھی جانتا ہے، یہی معنی ہے، یہی معنی ہے۔ ہم عطائی طور پہ جانتے ہیں، تو ذاتی طور پہ جانتا ہے، یہی معنی ہے۔ انبیاء یہی کہنا چاہتے ہیں۔ یہ جن لوگوں نے ذاتی اور عطائی کا چکر چلایا کہ اللہ کا علم ذاتی ہوتا ہے، نبیوں کا عطائی ہوتا ہے، وہ عطائی طور پر عالم الغیب ہوتے ہیں، تو یہ تو مذاق بن گیا۔ انک انت علام الغیوب، ذاتی طور پہ تو عالم الغیب ہے، عطائی طور پہ سمیع ہے، تو پھر پیچھے لا علم مالا نا کا کیا بنے گا؟ اس کو کہتے ہیں اللہ کی آیت نو خرات تے چاڑنا۔ ذاتی کی نفی ہو رہی ہے، عطائی کی نفی نہیں ہو رہی۔ آپ کو تو عطا کیا گیا ہے، ہم تو عطا شدہ مانتے ہیں۔ کیسا چکر ہے عوام کو دیا گیا کہ جہاں جہاں قرآن نے نفی کی ہے وہ عطائی کی نفی ہے، ذاتی کی نفی نہیں۔ ذاتی کی نفی ہے، عطائی کی نفی نہیں۔ اللہ ذاتی طور پہ عالم الغیب ہے، اور انبیاء جو ہیں وہ عطائی طور پر عالم الغیب۔ میں ایک آیت پڑھنا چاہتا ہوں، ذرا آپ اس کا معنی کریں گے۔ یہ سورۃ اعراف ہے۔ یسألونک عن الساعۃ ایان مرساہا، یہ یار ذرا مجھے بتائیں کوئی آیت نمبر؟ ہاں جی قاری صاحب، یہ سورۃ اعراف میں یسألونک عن الساعۃ ایان مرساہا قل انما علمھا عند ربی، آپ سے پوچھتے ہیں قیامت کب آئے گی۔ یسألونک عن الساعۃ ایان مرساہا، 100 آیت نمبر 187 صفحہ نمبر 225۔ ہاں جی 225 جی، صفحہ نمبر 225 ہے جی، سورۃ اعراف ہے جی، اور آیت نمبر ہے 187 جی، بالکل آخری 3 سطریں ہیں جی، 225 صفحہ۔ یسألونک عن الساعۃ ایان مرساہا،
میرے پیارے پیغمبر یہ کافر آپ سے پوچھتے ہیں کہ قیامت کے واقعہ ہونے کا وقت کیا ہے، کب آئے گی قیامت؟ قل، میرے پیغمبر آپ جواب دیں، انما علمها عند ربی۔ کیا میں نے اس کا علم کس کے پاس ہے؟ کرو مانا ذاتی علم اللہ کو لے، عطائی میرے کول بھی ہے، کرو مانا۔ مشرکین یہی پوچھنا چاہتے تھے کہ آپ کے پاس عطائی علم ہے یا ذاتی علم ہے، یہ پوچھنا چاہتے تھے مشرکین۔ وہ تو مطلق پوچھ رہے ہیں کہ ہمیں بتاؤ قیامت کب آئے گی، اور میرے نبی کو جواب سکھایا گیا انما علمها عند، اس کا علم میرے رب کے پاس ہے۔ یہ سارا بیان کرتے 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 226 صفحے پہ آئیے، اس کے پہلی سطر پہ آئیے، سارا بیان کرتے کرتے آخر میں آ کے پھر کہا کل، میرے پیغمبر آپ ایک مرتبہ پھر کہیں انما علمها عند اللہ، اس کا علم کس کے پاس ہے؟ اور اکثر مفسرین نے یہ لکھا کہ سوال جو ہو رہا ہے نبیوں سے، ماذا اجبتم، تمہیں کس طرح مانا گیا؟ یہ زندگی کی بات نہیں ہے، وفات کے بعد کی بات ہے۔ تمہارے انتقال کے بعد قوموں نے کیا سلوک کیا، کس طرح تمہیں مانا گیا؟ انتقال کے بعد، وفات کے بعد، تو وہ انبیاء جواب میں کہیں گے لا علم لنا، جب تک ہم ان کے اندر رہے تو ہمیں پتا ہے، اور جب تو نے ہمیں اپنے پاس بلا لیا اس کے بعد کا ہمیں کوئی پتا نہیں، تجھے پتا ہے۔ آپ کہیں گے اس کی کوئی دلیل کہ یہ بات سے متعلق ہے؟ اس کی دلیل اسی سورت مائدہ میں ہے، یہ صفحہ 164 پہ آ جائیے۔ اس کا ترجمہ میں بعد میں کروں گا، اس کی تشریح بھی میں بعد کروں گا، لیکن فی الحال تو میں اپنا مدعا ثابت کرنا چاہتا ہوں۔ وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ، آپ لوگوں سے کہہ کے آئے تھے کہ مجھے اور میری ماں کو اللہ کے علاوہ دو الہ بنا لینا، تم کہہ کے آئے تھے۔ حضرت عیسیٰ کا جواب سنو، سبحانک، ایک، ما یکون لی ان اقول ما لیس لی بحق، دو، ان کنت قلتہ فقد علمت تعلم ما فی نفسی ولا اعلم ما فی نفسک انک انت علام الغیوب ما قلت لہم الا ما امرتنی بہ، میں نے تو ان سے وہی بات کہی تھی جس کے کہنے کا تو نے مجھے حکم دیا تھا، کیا؟ ان اعبدوا اللہ ربی و ربکم، عبادت اللہ کی کرو جو میرا بھی رب ہے تمہارا بھی رب ہے۔ وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَا دُمْتُ فِيهِمْ، جب تک میں ان کے اندر رہا اس وقت تک تو میں ان پر نگران تھا، نگہبان تھا۔ فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي، جب تو نے مجھے اپنی طرف اٹھا لیا، كُنْتَ أَنْتَ الرَّقِيبَ عَلَيْهِمْ وَأَنْتَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ۔ یہ دلیل ہے اس بات کی کہ انبیاء سے جو سوال ہو رہا ہے وہ بعد کی امت کے بارے میں ہو رہا ہے کہ تمہارے انتقال کے بعد لوگوں نے تمہارے ساتھ کیا سلوک کیا، تمہیں معبود بنایا، تمہاری عبادت کی، تمہاری پوجا پاٹ شروع ہو گئی، تم کہہ کے آئے تھے۔ تو وہ انبیاء جواب میں کہتے ہیں لا علم لنا الا ما، کتنی واضح دلیل ہے،
کہ انبیاء باوجود مرتبوں کے، انبیاء باوجود عظمتوں کے، انبیاء باوجود رفیع الشان ہونے کے، انبیاء باوجود عظیم المرتبہ ہونے کے عالم الغیب نہیں۔ یہاں میں ایک اشکال کو دور کرنا چاہتا ہوں جو لوگوں کے ذہن میں ڈال دیا جاتا ہے۔ وہ کہتے ہیں اللہ تو عالم الغیب، اللہ کو کہنا ہے ہی ناجائز، اللہ غیب کو جانتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ پہلے اللہ سے کوئی چیز غائب ہوتی ہے، پھر اللہ اس غیب کو جانتا ہے، تو یہ تو کفر ہے، یہ ماننا تو کفر ہے کہ اللہ سے کوئی چیز غائب ہے۔ علم غیب تو صفت ہی انبیاء کی ہے، یہ وہ دھوکہ دیتے ہیں۔ تو یہ ذرا غور سے سن لیں میری بات۔ تمام لغت کے ائمہ نے اور تمام مفسرین نے لکھا کہ یہ جو عالم الغیب ہے نا، یہ ما غاب عن الناس، ما غاب عن الناس، مانا یہ ہے اوے لوگوں جو چیز تمہارے سامنے ہے میں اس کو بھی جانتا ہوں، اور جو تم سے غیب ہے میں اس کو بھی جانتا ہوں۔ اللہ سے غیب نہیں، کس سے غیب؟ لوگوں سے غیب، ما غاب عن الناس۔ اور اگر یہ اللہ کی صفت نہ ہوتی تو قرآن پاک میں اس صفت کو کیوں ذکر کیا جاتا؟ سورت حشر میں ذکر کیا عالم الغیب والشہادہ، یہاں ذکر کیا انک انت علام الغیوب، تو ہی ہے غیبوں کو جاننے والا۔ اس کی تائید امام الانبیاء، خاتم النبیین، رحمت للعالمین، شفیع المذنبین حضرت سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک فرمان سے بھی ہوتی ہے جی، وہ بھی میں آپ کو سنا دیتا ہوں۔ بخاری میں، حدیث کی دوسری کتابوں میں آپ نے فرمایا میں حوض کوثر پہ ہوں گا، کچھ لوگوں کو زنجیر پہنا کے فرشتے جہنم کی طرف ہانک کے لے جا رہے ہوں گے، وہ میری طرف پلٹیں گے، میں انہیں کہوں گا یہ تو میرے اپنے ہیں، ان کی شکل، ان کی صورت یہ تو میرے ہیں، انہیں لے آؤ میرے پاس، میں انہیں حوض کوثر سے جام پلاؤں۔ تو فرشتے جواب میں کہیں گے انک لا تدری، وفی روایت انک لا تعلم، آپ نہیں جانتے، ما احدثوا بعدک، آپ کے بعد انہوں نے آپ کے دین میں کون کون سی نئی باتیں جاری، احداث فی الدین، دین میں کسی چیز کو بڑھانا، اپنے طور پہ اس کو نیکی سمجھنا، ثواب کا کام سمجھنا، دین کا کام سمجھنا، جس کا ثبوت نبی پاک سے نہ ہو، ما احدثوا بعدک، آپ کے بعد جو انہوں نے نئی نئی باتیں دین میں داخل کر دی تھیں، انک لا تدری، میرے پیارے پیغمبر آپ انہیں، میں 3 جمعوں سے رد بدعات پر خطبہ جمعہ دے رہا ہوں کہ بدعت کیا ہوتی ہے، بدعات کیا ہیں، لیکن میں نے خطبے میں بھی ابھی تک یہ بات نہیں کہی جو یہاں آپ سے کہنا چاہتا ہوں۔ سنت اور بدعت میں فرق یہ ہے کہ سنت بین الاقوامی ہوتی ہے اور بدعت جو ہوتی ہے یہ علاقائی ہوتی ہے۔ سمجھو کہ نہیں سمجھی؟ بدعت کیا ہوتی ہے؟
لاہور کی اور سرگودا کی اور ملتان کی اور بہاولپور کی، کہیں کوئی کام کہیں کوئی کام کہیں کوئی کام، اور سنت جو ہے وہ بین الاقوامی ہے۔ 5 سال کے بچے سے پوچھو کھانا کھانے سے پہلے کیا پڑھتے ہیں، وہ کہے گا بسم اللہ۔ سعودی عرب کے فرما روا شاہ سلمان سے پوچھو، وہ کہے گا کھانا کھانے سے پہلے پڑھتے الحمدللہ۔ وہ بھی کیا کہے گا؟ کوئی دیہاتی ہے کسی محلے میں، وہ کہے گا کھانا کھانے سے پہلے بسم اللہ پڑھتے ہیں۔ شاہ سلمان سے پوچھو، کسی شیخ الحدیث سے پوچھو، کسی مفسر سے پوچھو، محدث سے پوچھو، وہ بھی کہے گا کہ کھانا کھانے سے پہلے کیا پڑھتے ہیں۔ یہ ہے بین الاقوامی۔ اور بدعت علاقائی، یہاں اور دوسری جگہ پہ اور۔ میں کئی دفعہ آپ کو سناتا ہوں، خوشاب کی ایک مسجد میں نے نماز پڑھی، اپنی نماز میں نے پڑھنی تھی، مسافر تھا، اذان ہو گئی تھی، اذان سے اول آخر صلاۃ و سلام بھی ہوئی، اس مسلک کی جو مسجد تھی۔ میں نے 2 رکعتیں پڑھی، رکعتیں پڑھ کے میں باہر نکلا تو مؤذن نے پھر سپیکر سٹارٹ کر دیا اور پھر صلاۃ و سلام شروع کر۔ میں نے وہاں گیٹ پہ کھڑے ہوئے ایک بندے سے پوچھا، بھائی اذان تو ہو گئی ہے، صلاۃ و سلام بھی ہو گئی ہے، یہ کس کی صلاۃ و سلام ہے؟ اس آخیا اے تکبیر دیے۔ میں آخیا اے جڑی بدعت دی رفتار ہے نا، اے ہالے سرگودے نہیں آئی، خوشاب ہی ہے۔ یہ ہوتی ہے علاقائی۔ خوشاب میں کچھ ہے، کسی گاؤں میں کچھ ہے۔ میں مردوال کے علاقے میں گیا، وہ پہاڑی علاقہ ہے سون سکیسر کا۔ ہمارے ملک افضل صاحب مرحوم ہوا کرتے تھے، وہ یہاں ہمارے پڑوسی تھے، فوت ہوئے۔ میں ان کے جنازے پہ گیا وہاں، تو جنازہ ہم نے جب پڑھ لیا جنازہ گاہ میں، تو میں ذرا پیچھے تھا، تو پہلی صف سے ایک بندہ اٹھا، اس نے کہا 5000، آگے چلتا آ رہا ہے، چلتا ہے 10,000، 20,000، 80,000، 1,30,000۔ میں آخیا بھائی بڑا چندہ ہو رہا ہے، توبہ تو اس طرح چندہ ہو رہا ہے۔ وہ میرے آنے تک کوئی 5 لاکھ ہو۔ میں نے کہا یہ کیا ہے؟ وہ کہنے لگے اے لوگ آکھدے نے اتنا کلمہ اسی پڑھے ہویا تے پڑھ کے سٹاک کیتا ہویا، وہ اس کی روح کو دے رہے ہیں، بخش رہے ہیں، کہ کوئی 5,000 دے رہا ہے، کوئی 7,000 دے رہا ہے، کوئی 9,000 دے رہا ہے، کوئی 10,000 دے رہا ہے۔ وہ 2 لاکھ 2.5 لاکھ کلمہ پڑا ہوا مل گیا، سارے مطمئن ہو گئے بھئی ہن میت دو ثواب۔ جب پڑھا تھا تو اس نیت سے پڑھا تھا، اس میت کو ہم ثواب دیں گے۔ تو یہ علاقائی ہوتی ہیں۔ کسی جگہ پہ جنازے کے بعد دعا ہے، کسی جگہ پہ نہیں، کسی جگہ پہ قبر پہ اذان ہے، کسی جگہ پہ قبر پہ اذان کوئی۔ اور سنت جو ہوتی ہے وہ بین الاقوامی ہوتی ہے، اور بدعت علاقائی ہوتی ہے۔ جنازے کے بعد کی دعا پہ کتنے جھگڑے ہوتے ہیں، لڑائیاں ہوتی ہیں برادریوں کے درمیان، توبہ توبہ توبہ، شور ہوتا ہے۔ اور سب سے زیادہ شور وہ بندے ڈالتے ہیں جنہاں نو وچلی نہیں آندی۔ وہ آکھ دین بھئی وچلی تے اونج نہیں آندی، پچھلی بھی نہ منگیے، سب سے زیادہ شور ڈالتے ہیں۔ دعا مانگنا جرم ہے جی، واہ جی واہ۔ وہابیاں نو ویکھو، پہلے کہتے تھے غیر اللہ سے نہ مانگو، اب کہتے ہیں اللہ سے بھی نہ مانگو۔ دعا قال ربکم ادعونی، قرآن میں نہیں ہے، تمہارا رب کہتا ہے مجھ سے دعائیں کرو۔ یہ قرآن نہیں پڑھا وہابیوں نے؟ میں نے کہا ہم نے پڑھا ہے۔
ہم نے اسی طرح پڑھا ہے جس طرح صحابہ نے پڑھا تھا. تو پڑھ کے جو کام کرنا چاہتا ہے، جو کام صحابہ نے نہیں کیا، تو یہ کہنا چاہتا ہے نا کہ مجھے قرآن کی ایسی سمجھ آ گئی ہے جو سمجھ صحابہ کو بھی نہیں آئی تھی. تو یہ کہنا چاہتا ہے کہ اس آیت سے یہ ثابت ہو رہا ہے صحابہ نو گل سمجھ نہیں آئی اور مجھے سمجھ آ گئی. کتنے کتنے چکر ہیں. ایک حدیث آ گئی ہے، اذا صلیتم علی الجنازہ فاخلصوا لہ الدعاء. یہ ماضی کا صیغہ ہے، صلیتم. اس میں بڑا وہ چکر چلاتے ہیں، وہ کہتے ہیں ماضی ہے، ماضی کا. جب تم جنازہ پڑھ چکو فاخلصوا لہ الدعاء، تو پھر اس کے لیے خالص دعا کرو. یہ حدیث ہے، ماضی ہے. صلیتم، جب تم نماز پڑھ چکو. حالانکہ اس کا یہ معنی نہیں ہے، اس کا معنی یہ ہے جب نماز پڑھنے کا ارادہ کرو. یہ معنی اس کا، جب نماز پڑھنے کا ارادہ کرو. کیوں میں نے یہ معنی کیا؟ قرآن کو دیکھ کے میں نے معنی کیا. اب میں ماضی کا ایک صیغہ پڑھنے لگا ہوں، ذرا غور سے سننا. فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ. کرو مانا، جب قرآن پڑھ چکو نا پیچھے اعوذ باللہ پڑھیا کرو. یہ میں نے، یہ بھی تو ماضی ہے. اذا قرأت القرآن فاستعذ باللہ، جب تم قرآن پڑھ چکو تو بعد میں اعوذ باللہ پڑھو. یہ معنی نہیں ہے. معنی یہ ہے جب قرآن پڑھنے کا ارادہ کرو اعوذ باللہ پڑھ. ایک اور آیت ہے سورۃ مائدہ میں، اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم. جب تم نماز پڑھ چکو نا پیچھے وضو کیتا کرو. یہی میں نے، ماضی کا لفظ آ گیا تو آپ وہ منع کرنے لگ گئے. اذا قمتم الی الصلاۃ، جب نماز کے لیے کھڑے ہو جاؤ نا فاغسلوا وجوہکم، تو پھر وضو کر لیا کرو. یہ معنی نہیں ہے. معنی یہ ہے جب نماز پڑھنے کا ارادہ کرو نا تو وضو کر. اسی طرح اس حدیث کا معنی یہ ہے جب جنازہ پڑھنے کا ارادہ کرو نا تو میت کے لیے خالص دعا کی، خلوص سے دعا کیا، عاجزی سے دعا کیا، انکساری سے دعا کیا، تواضع سے دعا کیا، دل کی گہرائیوں سے دعا کیا، محبت سے دعا کیا کرو. جس میرے امتی کے جنازے پر، اللہ اکبر اللہ اکبر، میرے رب کی رحمتوں کے کیا کہنے، کیا جس میرے امتی کے جنازے پر 40 مومنوں نے مغفرت کی دعا کر لی جنازے میں، اللہ اس میت کو معاف کر دیا. لیکن وہ خلوص سے دعا مانگ، یہاں سے دعا مانگ کہ یہ ہمارا بھائی ہے، اللہ کے پاس چلا گیا ہے، اللہ اس کو عذاب سے بچا لے، اللہ اس کو معاف کر. انک لا تدری، آپ نہیں جانتے، ما احدثوا بعدک، آپ کے بعد انہوں نے دین میں کون کون سی نئی باتیں جاری کی. کون کہہ رہے ہیں؟ فرشتے. کون کہہ رہے ہیں؟ فرشتے. اے فرشتے ہی وہابی نے جو نبی پاک کے سامنے کہہ رہے ہیں آپ نہیں جانتے. ما احدثوا بعدک، آپ کے بعد انہوں نے دین میں کون کون سی نئی باتیں جاری کی تھی آپ نہیں جانتے. میں یہاں یہ بات بھی کہنا چاہوں گا، جن لوگوں کا یہ عقیدہ ہے کہ امت کے اعمال نبی پاک پر پیش ہوتے ہیں، وہ بھی اس حدیث پہ غور کریں. اگر امت کے اعمال آپ پر پیش ہوتے تو فرشتے یہ کہتے انک لا تدری، آپ نہیں جانتے. پھر فرشتے یہ کیوں کہتے؟ اگر اعمال یوں پیش ہوتے، بھائی عطا اللہ بندیالوی آپ کا امتی ہے، اس وقت قرآن کا درس دے رہا ہے، اور یہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں،
یہ سارے ان کا درس سن رہے ہیں، یہ نماز پڑھ رہا ہے، یہ امتی آپ کا زنا کر رہا ہے، یہ چوری کر رہا ہے، یہ ڈاکہ ڈال رہا ہے، یہ دہشت گردی کر رہا ہے، یہ قتل کر رہا ہے، یہ چوری کر رہا ہے، یہ گالی بک رہا ہے، یہ ظلم کر رہا ہے، یہ یتیم کا مال کھا رہا ہے، یہ سود کھا رہا ہے، یہ رشوت کا کاروبار کر رہا ہے، یہ غریبوں پہ ظلم کر رہا ہے، یہ بتایا جاتا ہے۔ خوف خدا کرو یار۔ نبی جو ہوتا ہے وہ امت کا روحانی باپ ہوتا ہے۔ ایک باپ کو جب کوئی بندہ اطلاع دے کہ تیرا بیٹا ہیروئن کے کیس میں پکڑا گیا ہے، تھانے والے پکڑ کے لے گئے، پھر اس کو اطلاع دے تیری بیٹی زنا کے کیس میں پکڑی گئی ہے، یہ اس کے لیے راحت کی بات ہے کہ تکلیف کی بات؟ تکلیف کی بات ہے یہ تو، کہ یہ بتایا جائے کہ آپ کی امت کے یہ کرتوت ہو گئے۔ اگر یہ بتایا جاتا ہوتا تو فرشتے کبھی یہ نہیں کہتے انکا لا تدری ما احدثوا بعدک، آپ نہیں جانتے کہ آپ کے انتقال کے بعد ان لوگوں نے آپ کے دین میں کون کون سی نئی باتیں جاری کی تھی۔ بدعت جو ہوتی ہے نا، وہ جعلی نوٹ نہیں ہوتی، جعلی نوٹ دی کیا کہتے ہو، پوری کاپی، جعلی نوٹ کی کاپی، خوبصورت کڑکنا کاغذ رنگین۔ کوئی بندہ آپ سے 500 روپے لے لے تے 50,000 دیاں کاپیاں تو ہم دے دے وے کہ تم آ کے سونی بڑی خوبصورت بڑی، تو وہ تو 1 ٹکے کی نہیں ہے، اس کی کیا وقت ہے؟ تو بدعت جعلی نوٹوں کی طرح ہے اور سنت اصل نوٹوں کی طرح۔ وہ میلا بھی ہونا، نوٹ میلا بھی ہونا تو وہ کام کا ہے، وہ چلتا ہے۔ انبیاء قیامت کے دن کہہ رہے ہیں لا علم لنا انکا انت علام الغیوب۔ یہاں میں تائید کے لیے ایک جگہ دکھاؤں گا، رانا صاحب سے پوچھوں گا سورت یونس کی وہ آیت نمبر مجھے بتا دیں، یوم نحشرہم جمیعا، آیت نمبر 28۔ صفحہ نمبر جی 274 جی۔ رانا صاحب کو آیتوں کے نمبر بڑے یاد ہیں، اللہ انہیں اس کا اجر دے گا، یہ ہمیں جو بتا رہے ہیں اس کا بھی اللہ اجر دے گا۔ 274 پہلی سطر ہے جی، اور آیت نمبر ہے 28۔ یوم نحشرہم جمیعا، جس دن ہم اکٹھا کریں گے ان سب کو، ثم نقول للذین اشرکوا، پھر ہم کہیں گے شرک کرنے والوں کو، مکانکم انتم وشرکاؤکم، ٹھہر جاؤ تم بھی اور تمہارے شریک بھی۔ یہ نیک لوگ ہیں جی جنہیں پکارا گیا، جیسے حضرت عیسیٰ، حضرت عزیر، حضرت ابراہیم، حضرت اسماعیل، حضرت آدم کے بیٹے حبل، انبیاء، اولیاء، اتقیاء۔ تو یہ مشرکین ان کے پیچھے پیچھے لگے ہوئے ہوں گے کہ یہ ہمیں چھڑا کے لے جائیں گے، ہمیں بچا کے لے جائیں گے، ان کے پیچھے پیچھے ہوں گے، اللہ سے پیچھے کہیں گے ٹھہر جاؤ،
یہ مکانکم کا معنی جس لہجے میں نے کیا ہے نا، یہی لہجہ ہے، یہ نہیں ٹھہر جاؤ، یہ لہجہ نہیں ٹھہر جاؤ، ادھر آؤ، ادھر آؤ، کہاں جا رہے ہو؟ مکانکم، ٹھہرو تم بھی اور تمہارے شریک بھی، ٹھہر جاؤ، رک جاؤ۔ خدا کے لیے اگر آپ میں عقل اور علم معمولی سا بھی ہے تو مجھے ایک بات کا جواب دے دو، یہ پتھر کے بت چلے جا رہے ہیں جن کو اللہ کہہ رہا ہے ٹھہر جاؤ؟ بولو یار، وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ یہ آیتیں بتوں کے بارے میں ہیں، وہ بت پوجتے تھے اور یہ بتوں کے بارے میں ہیں، اور ہمارے متعلق کہتے ہیں کہ یہ زیادتی کرتے ہیں، بتوں والی آیتیں ہم پہ فٹ کر رہے ہیں، یہ تو بتوں کے متعلق ہے سارا، یہ بت جا رہے ہیں میدان معاشر میں، چلتے ہوئے بت جا رہے ہیں جن کو پیچھے سے اللہ کہہ رہا ہے ٹھہر جاؤ تم بھی اور تمہارے شریک بھی، میں تواڈے نال کچھ گلاں کرنیاں نے، فزیلنا بینہم اے فرقنا بینہم، اللہ دونوں کے درمیان تفریق ڈال دیں، یہ نیک لوگ، یہ پکارنے والے، ان کو الگ کر دیں گے، ان کو الگ کر دیں گے۔ کچھ وہ شریک سمجھ جائیں گے بے دال میں کچھ کالا کالا ہے، پھر اللہ کہیں جس طرح اللہ نے حضرت عیسیٰ سے پوچھا تم کہہ کے آئے تھے مجھے اور میری ماں کو معبود بنانا، تو ان سے بھی اللہ پوچھے گا، انبیاء سے، اولیاء سے، اتقیاء سے، بزرگان دین سے، یہ تم کہہ کے آئے تھے ہماری قبروں پہ آنا، طواف کرنا، سجدے کرنا، نظریں دینا، نیازیں چڑھانا، بکرے ذبح کرنا، دیگیں پکانا، یہ تم کہہ کے آئے تھے؟ پوچھے گا اللہ، قال شرکاؤہم، ان کے شریک بولیں گے ما کنتم ایانا تعبدون، تم نے ہماری پوجا پاٹ کوئی نہیں کی، انکار کر دیں گے تم نے ہماری پوجا پاٹ، ان کے پاؤں تلے سے زمین نکل جائے۔ حضرت علی حجویری، حضرت سلطان باہو، معین الدین چشتی، بہاؤالحق ملتانی، شیخ عبد القادر جیلانی، ہم نے زکوٰۃ دی یا کبھی نہیں دی، ان کے نام کی نظر و نیاز کا ہم نے کبھی ناغہ نہیں کیا، سجدے کیے، بکرے چھترے چڑھائے، ان کو مصائب میں پکارا، اور یہ آج کہتے ہیں تم نے ہماری پوجا پاٹ کوئی نہیں۔ ایک بات کا جواب دو، باپ ہو نیک، صالح، عابد، زاہد، شب زندہ دار، محلے میں بہت اس کی اچھی شہرت ہو، اور بیٹا ہیروئن فروش، شرابی، کبابی، گندا، زانی، پولیس پیچھے لگ جائے اور باپ کی پیشی ہو جائے، اس سے بھی کوئی نالائق بیٹا ہو سکتا ہے؟ تو تم سے نالائق بندے اور کون ہوں گے کہ تمہارے کرتوتوں کی وجہ سے نیک بندوں کی رب کے دربار میں پیشی ہو گئی ہے، انہیں جواب دینے پڑ گئے، انہیں قسمیں اٹھانی پڑ گئی ہیں، جب انہوں نے نہیں نہ مانا۔ آگے سنو، بزرگ نیک لوگ کیا کہتے ہیں، فَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ، یہ جب کہیں گے نا ہم نے پکاریں بھی کی، سجدے بھی کیے، نظریں بھی دیں، نیازیں بھی دیں، پھیرے بھی لگائے، طواف بھی کیے، مدد کے لیے پکارا بھی، تو وہ بزرگ کہیں گے فَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ، ہمارے اور تمہارے درمیان اللہ گواہ کافی ہے، ان کننا ان عبادتکم، یقیناً ہم تمہاری پوجا پاٹ سے لغافلین، کرو مانا یار، ہمیں کوئی پتہ نہیں،
کون آیا کون نہیں آیا، کس نے پکارا کس نے نہیں پکارا، کس نے بکرا چھترا چڑھایا کس نے نہیں چڑھایا، کس نے دیگ اتاری کس نے نہیں دیگ اتاری، کس نے چلا کشی کی کس نے چلا کشی نہیں کی، کس نے طواف کیا کس نے نہیں کیا، کس نے ماتھا رکھا کس نے نہیں رکھا، کس نے نظر و نیاز دی کس نے نہیں دی، ہمیں تمہاری پوجا پاٹ کا کوئی پتہ نہیں۔ وہ سارے انبیاء قیامت کے دن اللہ کے سوال کے جواب میں کہیں گے لا علم لنا انک انت علام ایک اعلان سن لیں گے، اس سے پہلے کوئی بندہ نہیں اٹھے گا۔ کل عشاء کی نماز کے بعد ہماری جامعہ ضیاء العلوم میں ختم بخاری کی تقریب ہے۔ آپ کے شہر میں ملک کے مختلف حصوں سے آئے ہوئے 32 طلبہ کل دستار فضیلت باندھیں گے جی انشاءاللہ۔ بخاری کی آخری حدیث کا درس بھی ہوگا، درس دیں گے ہماری جماعت کے بہت بڑے عالم حضرت مولانا مفتی محمد جاجروی رحیم یار خان والے، اور آخری حدیث وہ پڑھائیں گے، تو آپ اس میں شامل ہوں، پھر آپ اس دعا میں شامل ہوں، اللہ تعالیٰ ایسے ہی کر دے جیسے پوری بخاری کے سبق میں ہم شامل رہیں۔ تو آپ تمام حضرات اس مبارک تقریب میں اور اس دعا میں لازماً شامل ہوں گے جی۔ میں آپ سے وعدہ تو نہیں لیتا کہ آپ وعدہ کریں میرے ساتھ، نہیں۔ اگر آپ کو اس سے زیادہ ضروری کام نہ ہو، اس سے زیادہ ضروری کام ہے کوئی میٹنگ ہے آپ کی، کہیں جانا ہے آپ نے، تو میں آپ کو مجبور نہیں کرتا، لیکن اگر آپ کا کوئی اہم کام نہیں ہے تو آپ پھر اللہ سے وعدہ کر لیں کہ ہم اس مبارک تقریب میں لازماً شریک ہوں گے۔